السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں کلاس 8 کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہم حفظ قرآن میں سب سے پہلے سورۃ البلد آیت نمبر 1 تا 10 کی تلاوت کریں گے۔ پیج نمبر 1 نوٹس کا یا بک کا آپ اوپن کر لیں تاکہ ہم سورۃ البلد کی تلاوت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم۔ میرے بچوں، اس آیت کی بار بار آپ تلاوت کریں گے، بار بار سنیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ اچھے قرآن کی اچھے طریقے سے تلاوت کر سکیں گے۔ جو آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، سبق کا عنوان جو ہے حج اور اس کی عالمگیریت ہے، اور یہ سب سے پہلے ہم آج حج اور اس کی عالمگیریت کا پہلا لانگ کوسچن پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلام میں حج کی کیا حیثیت حاصل ہے؟ اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ اس کے ہم نے 6 پوائنٹ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 26 نوٹس کا پیج نمبر جو ہے وہ آپ 26 نکال لیں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ جی میرے بچوں، سب سے پہلے حج کا لغوی معنی ایک بات میں یہاں پہ مینشن کر دوں، یہ جو لغوی ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں اکثر غلط اس کا تلفظ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ لغوی ہے۔ لغوی لفظ ہی غلط ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے لغوی۔ حج کا لغوی معنی یہ ہے زیارت کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ اور حج کا شرعی مفہوم کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے؟ شریعت میں حج سے مراد ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک مناسک حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر اور ذوالحجہ کی 12 تاریخ تک بیت اللہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ اس کے بعد میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا، جس بندے کے پاس روپے پیسہ ہے تو وہ ضرور حج کرے، اس کے گھر کا حج کرے۔ اور جس نے کفر نافرمانی کی روش اختیار کی، یعنی وہ شخص جس نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز آپ نے سورہ اخلاص میں لفظ پڑھا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی ہوتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہمارے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم میرے بچوں حج کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اعمال صالحہ میں زیادتی ہوتی ہے، ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کو کسی بیماری یا باقی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو
تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو کوئی مجبوری نہیں ہے، میرے بچوں غور سے سنیے کہ یہ الفاظ، جس بندے کو کوئی مجبوری نہیں ہے اور وہ صاحب استطاعت کی ہے، اس کے باوجود وہ انسان، وہ مسلمان حج نہیں کرتا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بچوں اس بندے کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ نصرانی ہو جائے، یہودی ہو جائے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور حدیث رسول کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حج ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو ادا نہ کرنا کتنا باعث گناہ ہے، اور نیز اس کی ادائیگی کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور میرے بچوں جب انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا بھی نہیں ہے۔ اب 5ویں ہیڈنگ جو ہے ہماری حج کی اہمیت ہے، اسلام میں حج کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے حج جو ہے یہ 9 ہجری کو فرض ہوا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز بدنی عبادت ہے، اور حج پر جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا روپے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے حج دو چیزوں کا نام ہے، ایک مالی اور بدنی۔ حج کو مالی اور بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ لسانی عبادت کا مجموعہ ہے، اس کے ادا کرنے سے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان حج کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضر ہوتا ہے، اس بندے میں عجز و انکساری، صبر و استقامت، اصرار، قربانی، خلوص، تقوی، توکل کے جذبات کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں حاصل کلام یا خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جب ہم بیت اللہ کا حاصل کلام یا خلاصہ کلام، اس بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا حج ادا کرتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت میں عجز و انکساری کے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، اور انسان میں اصرار، قربانی اور خلوص کے جذبات پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حج جیسی عبادت جب ہم صاحب استطاعت ہوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہے تو ہم حج کو ضرور ادا کریں۔